ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس عشرے کے اندر شب قدر ہوا کرتی ہے۔ یہ شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کب ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا عبادتیں کی جاتی ہیں، کیا دعا مانگی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم شب قدر کی فضیلت سنتے ہیں۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کی عمریں دکھائی گئیں، پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمر دیکھی تو آپ غمگین ہوئے کہ میری امت کی عمر کم ہوگی، جس کی وجہ سے وہ پچھلی امتیوں کے پچھلے لوگوں کے برابر ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کے برابر نیکیاں نہ کر سکیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی اور فرمایا جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جو اس مہینے کے اندر عبادت کرتا ہے تو یہ دیگر مہینوں کے دیگر امتیوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جو رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے تو اس کے گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ یہ نماز تراویح پڑھنے کی وجہ سے ہلکے ہو جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی وجہ سے اس کے درجے میں جو ہے درجے بڑھا دیے جایا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ یعنی جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں، یعنی تراویح پڑھتے ہیں، تو یہ تو رمضان کے آخر میں جو ان کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن جو شب قدر میں عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت شب قدر کے اندر ہی فرما دیا کرتا ہے۔ تو شب قدر میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ باتیں سنی، یہ فضیلت سنی، اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر ہوتی کب ہے، کب جو ہے شب قدر ہوتی ہے؟ تو اللہ کریم نے اپنی مشیت، اپنی مرضی کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، شب قدر کو چھپا دیا ہے۔ شب قدر جو ہے لہذا ہم یقین کے ساتھ معلوم نہیں کر سکتے کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن شب قدر یہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں کے اندر جو ہے شب قدر ہوا کرتی ہے۔ کسی بزرگ نے 21 کو کہا، کسی نے 23 کو، کسی نے 25 کو، کسی نے 27 کو، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 27ویں شب کو ہی شب قدر فرمایا ہے، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی اسی کو لکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ اختلاف ہے کہ شب قدر 21، 23، 25، 27، 29 کب ہوتی ہے۔ اختلاف ہے کہ کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 21 میں، الگ الگ رائے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ یعنی اکثر علماء کی، اکثر اولیاء کی، اکثر جو ہے بزرگان دین کی یہی رائے ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہی شب قدر ہے۔ سید القراء حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر عبادت کریں، اس کے اندر خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، نوافل کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اب نوافل، شب قدر کے نوافل، حضرت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 1000، اور درمیانی جو ہے وہ 100 رکعتیں ہیں، اور اس میں قرأت جو ہے وہ بہت مختصر، یعنی سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ شب قدر کے اندر جو ہم نوافل پڑھیں گے، حضرت فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کم سے کم 2 پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 1000، اور اگر درمیانی پڑھنا چاہتے ہیں تو 100 پڑھ لیں۔ اب ان کی جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پھر اس کے بعد جو ہے ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ تو یہ شب قدر کے اندر عبادت کریں۔ اس کے بعد شب قدر کی دعا،
جو بزرگان دین نے فرمائی ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس کا ترجمہ سن لیتے کہ ترجمہ کیا ہے، جنہیں عربی میں نہ آئے وہ اردو میں پڑھ لیں کہ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ، شب قدر کے اندر یہ دعا مانگیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہذا تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک ہمیں شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں چاہیے ہم اس شب قدر کو غفلت کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اس کے اندر خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب اس کو راضی کرنے والے کام کریں، اور اس ماہ شب قدر کی، ماہ رمضان کی جو آخری طاق راتیں ہیں اس کے اندر جو شب قدر ہے اس کو تلاش کریں۔ یہ یاد رکھیں جس نے ایک شب قدر میں عبادت کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 راتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک شب قدر کو پایا اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کی تو اسے 1000 شب قدر میں جو ہے، ہر شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، شب قدر میں عبادت کی بھی توفیق